گورنمنٹ آف برنائی دارالسلام نے مجھے دی۔ میں اپنے نوجوان دوستوں کو، ساتھیوں کو جو پڑھتے ہیں، جو ابراڈ جانا چاہتے ہیں، میں انہیں نصیحت کروں گا کہ آپ پڑھنے کے لیے جب بھی جائیں تو آپ سب سے پہلے محنت کریں۔ ہمارے بس میں جو ہے وہ ہم محنت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی جو تقدیر پر معاملات چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اپنی کوشش بالکل ایمانداری کے ساتھ کریں، سمجھ کر پڑھیے، اچھا پڑھیے، اور آپ کوشش نہ چھوڑیں۔ دیکھیں، اگر آپ کوشش کرتے رہیں گے تو آخر کار ایک دن آپ اس جو ہے مقام تک پہنچ جائیں گے اپنی کوشش اور ایفرٹ سے۔ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ سبب بنا دیتا ہے، بٹ ایمانداری سے کام کریے۔ جناب ربانی صاحب، پہلے بتائیے کہ آپ کا کیسے برنائی دارالسلام جانا ہوا، کیا مشکلات پیش آئیں اور کس نے آپ کو سپورٹ کیا جناب؟ اچھا، یہ ہمارے ابھی اس پروگرام کا دوسرا حصہ، اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ آپ نے ایجوکیشن کے بارے میں بتا دیا، ان نوجوانوں کو بتا دیا جو پاکستان سے باہر جانا چاہتے ہیں، خصوصی طور پہ برنائی میں، اور آپ نے کہا کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی جو اہلیت ہے، مہارت ہے، وہی آپ کی سفارش ہے۔ بالکل۔ اچھا، ابھی آ جاتے ہیں وہاں پہ دوسرے منظرنامے کی طرف۔ وہاں پہ بادشاہت ہے، بادشاہ صاحب کا کیا نام ہے، ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، آپ کی کبھی ملاقات ہوئی ہے، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے رہتے ہیں، یہ تھوڑا بتائیے ہمیں۔ اچھا، اس میں آپ کو بتا دوں سر، ایک بات پہلے تو جو بادشاہ صاحب ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں، ایک عاجز قسم کے انسان ہیں، ان میں نہیں دیکھا کہ ان میں کوئی غرور اور تکبر ہو۔ باقی میری پرسیپشن ہے، ہو سکتا ہے لوگوں کے ان کے بارے میں ڈیفرنٹ ہو۔ تو میں نے 1.5 سال کا وقت وہاں گزارا، لوگ بڑے مہمان نواز ہیں، وہاں جو اخلاقیات ہے وہ نظر آتی ہے۔ اچھا، نام کیا بادشاہ کا؟ بادشاہ صاحب کا نام جو ہے جی سلطان حاجی حسن الملکیہ۔ اچھا، میرے خیال 75 ان کی ہے، اراؤنڈ 77 کے قریب۔ اچھا جی، ٹھیک ہے۔ تو اس بادشاہ صاحب جو ہیں ان کا اپنا بڑا خوبصورت سا محل ہے۔ ابھی تک تو میں محل کا وزٹ نہیں کیا، بٹ بادشاہ نارملی ہر جمعے کو اپنی ملک کی مساجد میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں، لوگوں کے حال و احوال کو دریافت کرتے ہیں، لوگوں میں گل مل جاتے ہیں، لوگ ان سے سیلفیاں لیتے ہیں، تصویریں کھینچتے۔ بادشاہ صاحب نے کبھی بھی برا نہیں منایا، وہاں کوئی سیکیورٹی تھریٹس نہیں ہیں، لوگ بڑے سمپل ہیں۔ ایون کہ مجھے سننے میں یہ آیا تھا کہ وہاں پر اسلحہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا جی۔ بادشاہ بھی اگر اس کے پاس بھی اسلحہ رکھتے ہیں تو وہاں جو ہے نا ان کے جو ایک الائنس بنی ہوئی ہے ممالک کی، تو وہ بھی اس پہ پھر اعتراضات اٹھتے ہیں کہ بادشاہ صاحب آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی اس میں۔ تو وہاں اسلحہ وغیرہ الاؤ ہی نہیں ہے ان کنٹریز میں۔ دوسرا، باقی وہاں لوگ خوشحال ہیں، وہاں پر اخلاقیات کی اعلیٰ مثالیں ملتی ہیں۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹریفک کے رولز کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پر لوگ جو ہیں ٹریفک کے رولز کو بہت اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں۔ اور یہاں ایون کہ اگر ایک گاڑی والا جا رہا ہوتا ہے تو پیدل چلنے والا سامنے سے آ جائے تو گاڑی والا روک لے گا، اس کو پہلے چلنے کی اجازت دے گا، جی آپ چلیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم ادھر سے دروازہ اوپن کرتے ہیں تو جو آگے والا ہے وہ دروازہ کھولے گا اور پیچھے والوں کو گزرنے کے لیے دروازہ کھولا رکھے گا، کہ تاکہ جو ہے یہ ایک مینرز میں آتا ہے۔ تو ہمارے ہاں ان چیزوں میں بڑا جو ہے وہ فقدان ہے۔ وہاں میں نے کسی کو گالم گلوچ کرتے نہیں دیکھا، کسی کو نازیبا، چوری ڈکیتی وہاں پہ کوئی نہیں۔ اچھا جی۔ میں رہا ہوں، میں جو ہے رات کو 1 بجے بھی واک کی ہے یونیورسٹی کے اندر، تو سم ٹائم فٹ بال ورلڈ کپ کا میچ دیکھنے گئے ہیں، کسی قسم کی کوئی جو ہے چوری ڈکیتی والا معاملہ میرے سامنے نہیں آیا 1.5 سال۔ اچھا، وہ بادشاہ سلامت آپ کی ملاقات ہوئی ان سے؟ ہاں جی، میں مسجد میں ان سے ملا تھا، ہاتھ ملایا، سلام لیا، تو وہ بڑے، بادشاہ صاحب کے بیٹے بھی ساتھ تھے، شہزادے جو تھے ادھر کے، تو وہ بڑے خوش اخلاق ہیں اور بڑے گل مل کے جو ہیں رہنے والے۔ اچھا، ملاقات کے لیے جو عام لوگ ہیں وہاں ان کے محل میں جاتے ہیں یا مسجد میں ملاقات ہوتی ہے؟ اس میں جو ہے میں نے جو سنا ہے تو نارملی تو بادشاہ صاحب جمعہ کو وزٹ بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ بادشاہ صاحب جو ہے وہ آلموسٹ ہر مہینے انہوں نے نا جو ہے وہ میٹنگ ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ، تو اس میں جو ہے ان کی شکایات سنی جاتی ہیں اور ان کا جو ہے شکایات کا ازالہ کیا جاتا ہے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں، وہ جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے؟ نچلے کو سمجھا جاتا ہے، مثلا کوئی پی این ہو گئے، خاک روب ہو گئے، سب کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، یہ نہیں کیا جاتا کہ نا ان کے حقوق کو جو ہے نچلے درجے کے ملازم ہیں تو انہیں حقیر سمجھا جائے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے،
ان کی زندگی کیسی, ان کی آمدن وہ کیا ہے, لوگ وہ جو گاڑیوں کا آپ بتا دیں. آلموسٹ سب خوشحال ہیں. بعض وہ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو ہے کیونکہ جب میں پاکستان سے گیا تو وہ وہاں پاکستانی مائنڈ سیٹ تھا, تو میرے جو ہاسٹل کا جو ہے نا میرا جو روم ہے اس کی ونڈو سے میں نے دیکھا سامنے جو ہے نا سڑک پہ روڈ ہے تو اس پہ پارکنگ نظر آتی ہے, جو ہاسٹل کی پارکنگ. وہاں پر صفائی والے آتے ہیں, وہ اپنی گاڑی سے اترتے ہیں, اپنا صفائی والا سامان ساتھ ہوتا ہے ان کے, تو جب صفائی کر کے شام کو جاتے ہیں سامان گاڑی میں رکھتے ہیں اور گاڑی میں چلے جاتے ہیں. تو یہ چیز بڑی بڑی دلچسپ لگی کہ یہاں کے علاقے کے مقامی جو ہیں خاک روب اور صفائی والے ہیں وہ بھی جو ہے گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں, تو یہ اس ملک کی خوشحالی کی علامت. اچھا, وہ مہران گاڑیاں ہوں گی ان کے پاس پھر؟ مہران تو میں نہیں دیکھی کوئی بھی, بہت کم. جو پاکستانی ڈرائیور ہیں ان کے پاس 86 کرولا ہوتی ہے. اچھا جی, وہ ان پہ پھرتے ہوتے ہیں. باقی جو ہے وہاں مختلف قسم کی گاڑیاں BMW, مرسڈیز یہ عام ہے. اور یہ جو کیا خاکروب آپ نے دیکھے ان کے پاس کیا سپورٹیج. اچھا, کیا سپورٹیج ہے, اور اس کے علاوہ کرولا اور یہ ہونڈا عام ہے. اچھا, آبادی ان کی کتنی اور ان کا ذریعہ آمدن کیا ہے اس ملک کا؟ ان کی آبادی جو ہے وہ بیسیکلی ان کی آبادی 4.5 لاکھ کے قریب ہے اراؤنڈ اباؤٹ, جو سینسس میں واضح ہوتا ہے جو ہے نا. تو اب جو ان کا ذریعہ آمدن کی جب بات کریں تو وہاں پر گورنمنٹ آف برونائی جو ہے وہ آئل اور گیس پر ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کو ایکسپورٹ کرتے ہیں, تو ان کی جو اکانومی ہے اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے. باقی وہ ساری چیزیں مینوفیکچرنگ وغیرہ کوئی نہیں ہے تو امپورٹ کی جاتی ہیں. تو اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ کچھ بزنس میں انوالو ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ جابس کا حصول وہاں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وہاں بھی یہ کنسیپٹ ہے, جتنا آپ پڑھتے ہیں, میں نے 1-2 ڈرائیورز ہیں جو ان سے ملا تو ان کے بچے, وہ عورت تھی وہ ڈرائیونگ کرتی تھی, تو وہ بتاتی کہ میرے بچے جو ہیں وہ کالج بھی جاتے ہیں, پارٹ ٹائم جاب بھی کرتے ہیں, میں بھی پارٹ ٹائم ڈرائیونگ بھی کرتی ہوں. میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ایئرپورٹ پولیس میں آفیسر ہیں. تو نا یہ ڈرائیونگ کس چیز کی کرتی ہے؟ یہ وہاں پر یہ اوبر ڈرائیورز ہوتے ہیں نا جیسے. اچھا, اوبر. ہاں جی, پارٹ ٹائم ڈرائیورز جو ہے نا, اگر آپ نے کہیں آنا جانا ہو تو آپ وہ رائڈ وغیرہ لے لیتے ہیں. تو وہ بتا رہی تھی کہ جتنا بندہ پڑھ جاتا ہے وہاں پر اتنا ہی زیادہ جاب حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. گورنمنٹ کے پاس اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی کہ وہ سب کو جاب دے, لہٰذا یہ چیز جو ہے وہ وہاں پر جاب کا فقدان وقت کے ساتھ ساتھ نظر آ رہا ہے. ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو بہت سارے جو ہیں فیس بک پیجز پہ, ایون کہ PPSC کا پیج تھا لیکچرر کا, تو اس میں نا کسی بندے نے جو ہے نا برونائی کے بارے میں اپنی طرف سے جو ہے اس نے لکھا کہ برونائی بڑا خوشحال ملک ہے, وہاں بہت ساری جابز ہیں, تو بادشاہ کے اتنے محلات ہیں. چلے مان لیا جی بادشاہ کے محلات ہیں, لوگ خوشحال ہیں, لیکن جو اس نے جاب والی بات کی نا وہ بالکل نا ریئلٹی سے مختلف تھی. ٹھیک ہے, تو اس سے پڑھ کے نا وہ میرے دوستوں نے مجھے ٹیگ کیا کہ یہ آپ اس پر تبصرہ کریں, تو خیر اس پہ کومنٹس کی اجازت نہیں تھی. تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوا کہ وہ لوگ جو وہاں گئے بھی نہیں ہیں, جنہیں پتہ بھی نہیں ہے, اور وہ دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے انویٹیشنز دے رہے ہیں کہ آپ ان علاقوں کو ایکسپلور کریں, وہاں جابس ڈھونڈیں, وہاں بڑی اچھی سیلری ہے. تو یہ چیزیں ہیں نا وہاں پر ریئلٹی سے بالکل اپوزٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے انسان کسی بھی پیشے سے وابستہ ہو تو وہ لوگوں کو, اب یہ حدیث شریف میں بھی ہے کہ اگر ہم کسی کا بھلا نہیں کر سکتے تو کسی کا نقصان بھی نہ کریں. اگر مجھے کسی چیز کا نہیں پتا تو میں کسی کو گمراہ بھی نہ کروں. میں نے ملیشین ایئرپورٹ پہ جب میں واپسی پہ پاکستان آیا ہوں فیلڈ ورک کے لیے, تو ملیشین ایئرپورٹ سے میرا جب گزر ہوا, کیونکہ برونائی میں یہاں ڈائریکٹ فلائٹس نہیں جاتی, ٹھیک ہے, تو وہاں میں ملیشین ایئرپورٹ, ملیشیا برونائی سے جب گیا تھا تو بینکاک تھائی لینڈ سے برونائی گیا, تو جب اب آیا تو جو ہے میں وہاں سے ملیشیا آیا ہوں, پہلے ملیشیا سے پاکستان. تو میں نے ملیشین ایئرپورٹ پہ جو حال و احوال دیکھے تو مجھے دیکھ کر بڑا دکھ ہوا. ہم پاکستانیوں نے پاکستان کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا, لیکن ہم باہر جا کے بھی پاکستان کا امیج اس سے بھی زیادہ خراب کرتے ہیں. تو لہٰذا نا ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. وہاں پر جو لوگ جو تھے 99% اس جہاز میں وہ سارے ہی سارے ڈپورٹ کیے گئے تھے ملیشیا سے. اچھا, وہ ایجنٹس نے وزٹ ویزا پر لوگوں کو بہکایا, گمراہ کیا. ابھی جو میں نے آپ کو حدیث کا بھی حوالہ دیا, اس طرح نا لوگ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو پاکستان سے کہ آپ جائیں. وہ لوگ اچھے روزگار کے لیے ملک کے حالات سے تنگ آ کر باہر چلے جاتے ہیں, اپنی زمینیں بیچ دیتے ہیں یا کچھ کر کے چلے جاتے ہیں. تو وہاں جا کر نا جو ہے وہ پھر چھپ چھپ کے رہتے ہیں, پھر وہ جب پکڑے جاتے ہیں انہیں نکال دیا جاتا ہے.
تو ایئرپورٹ پہ پاکستانیوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا گیا. صحیح. ان کی تلاشی لی گئی, ان کے جو ہے وہ بہت سختی والی تلاشی تھی ان سے لی گئی. تو خیر یہ معاملات ہے نا پاکستانیوں کو فیس کرنا پڑے. وہاں میں نے ایک مجھے بندہ تھا, وہ کہتا جی ایک مسافر تھا, وہ کہتا میرے پاس کینیڈین پاسپورٹ ہے, اس سے آنا بندہ تھا یہ ظفروال والی سائڈ کا. تو اس نے مجھے بتایا میں نا ادھر رہتا ہوں, تو جو ہے نا مجھے نا جو ہے کچھ کیا سے کہتے ہیں پیسے چاہیے, میں نے نا جانا ہے بینکاک, تو میری نا ٹکٹ مس ہوگی. تو وہ جو بات کرتا تھا وہ اس بات کو ایک سمجھنے والا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ نا اس کی بات میں کوئی حقیقت نظر نہیں آتی. تو اس طرح جو ہے نا یہ پاکستانی وہاں ایئرپورٹس پہ بھی لوگوں سے پیسے مانگتے ہیں. تو یہ پاکستان کا نا انٹرنیشنل. اچھا چلے وہ دوبارہ چلتے ہیں برونائی دارالسلام. بڑے بڑے شہروں کے صوبوں کے بارے میں ہمیں آپ بتائیے. اس میں اگر جیوگرافیکلی دیکھیں تو برونائی کے 4 شہر ہیں. اچھا. جو جہاں میں رہتا ہوں یہ ڈسٹرکٹ مورا ہے. اچھا مورا ہے. مورا ڈسٹرکٹ مورا ہے. یہ اس میں کیپٹل بھی آ جاتا ہے. یہ ڈسٹرکٹ کے اندر 4 جو ہیں وہ سمجھ لیں آپ کالونی ہے. اس میں 4-5 کالونی ہے. اس میں گاڈونگ ہے جہاں ہم رہتے ہیں, میں رہتا ہوں, میری یونیورسٹی بھی گاڈونگ میں ہے. اور اس کے علاوہ گاڈونگ, جروڈونگ, پھر ایسے علاقے ہیں برونائی کے. اور ہر علاقہ جو ہے بڑا خوبصورت ہے, صاف ستھری سڑکیں ہیں, زیرو پولیوشن ہے, اور جو ہے آپ کو آسمان بڑا صاف دکھائی دیتا ہے. اور نہ جو ہے دوسری بات یہ جنگلات میں وابستہ ہے, درخت ہیں وہاں پر. اور قانون یہ ہے کہ ہم جانوروں کو بھی نہیں مار سکتے, وہ بھی کرائم میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. باقی قدرت کے بہت قریب ہے. میرے ہاسٹل سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے وہ سمندر لگتا ہے. تو اکثر ہم کبھی اگر تفریح کا پروگرام ہو تو ہم پیدل چل کے سمندر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں, وہاں جو ہے ریفریشمنٹ کرتے ہیں. تو اچھا ہمارا سفارت خانہ وہاں پہ کیسا کام کر رہا ہے, کیسا چل رہا ہے؟ سفارت خانہ اچھا ہے جی. سفارت خانہ جو ہے ایمبیسی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے. ایمبیسڈر صاحب جو ہیں وہ ہیں تو ملٹری بیک گراؤنڈ سے, تو میجر ریٹائرڈ جنرل فرد صاحب ہیں, تو وہ بڑے سپورٹیو ہیں. انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ تھا, کیونکہ برونائی کا ویزا لینا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے, تو ایک میاں بیوی جو ملتان والی سائڈ سے تھے, ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتے, تو ان کو پڑھائی کا ملا اسکالرشپ. تو ان کی بیٹی تھی چھوٹی 1 سال کی, تو نا گورنمنٹ اس کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی, یونیورسٹی بھی نہیں سپورٹ کرتی تھی کیونکہ ویزا 2 بندوں کا تھا. تو میجر صاحب نے جو ایمبیسڈر صاحب نے بڑی کوشش کی, تو انہوں نے جو ہے ایمبیسی سے لیٹر لکھا باقاعدہ, اور نا پھر جو اس کو سپورٹ کیا, تو وہ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ لانے لگے, ادھر قابل ہو گئے کہ وہ برونائی لے ہیں. تو اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ کمیونٹی نے جو ہے وہ ایمبیسی نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا, کہ پاکستانی اسٹوڈنٹ کا, کہ آپ کو کوئی مسائل ہیں, کوئی پاسپورٹ سے ریلیٹڈ کوئی شکایات ہیں, کچھ بھی ہے, تو وہ آپ ہمیں, چھوٹا سا ملک ہے تو کوئی بھی جو ہے نا وہ وہاں پر جو ہے وہ ایمبیسی جو ہے اپنے جو پاکستانی نیشنلز ہیں ان سے کیپ ان ٹچ رہتی ہے. جی بہت بہت شکریہ جی, بہت شکریہ.